20 सितंबर 1996 मीर मुर्तज़ा भुट्टो क्लिफ्टन में अपनी रिहाइशगाह में एक फ़ेक पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। अब इनकी इस फ़ेक इनकाउंटर और इनकी इस हलाकत की क्या वजूहात थीं, कौन से फैक्टर्स थे जो इसका बाइस बने और मीर मुर्तज़ा को एक जो है वो दहशतगर्द तंजीम से किस तरह मुंसलिक किया जाता है, इस सब के बैकग्राउंड और जो है वो रीज़न्स पे हम डिस्कस करेंगे। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की ज़िंदगी को और देखा जाए तो उसमें तकरीबन 3 एराज़ में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट एरा उनका पॉलिटिकल एक्टिविज़म का एरा जो स्टार्ट होता है 18 मार्च 1978 को, जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन सज़ाए मौत का हुक्म सुना देते हैं, जो कि एक फ़ेक मर्डर केस में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो मीर मुर्तज़ा का जो एक्टिविज़म एरा है वो उस सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ पब्लिक ओपिनियन को गैदर करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके बारे में बताना कि किस तरह उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनको इस सज़ाए मौत से कैसे बचाया जाए। तो वो उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और लंदन वो मूव हो गए उस वक्त, और उनका जो लंदन में फ्लैट था वो इस सारी मूवमेंट का मरकज़ था। तो उनको ज्वाइन किया उनके छोटे भाई शाहनवाज़ भुट्टो ने, जो स्विट्ज़रलैंड में वो भी अपनी तालीम वहाँ कंटिन्यू किए हुए थे। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट की कि किस तरह अपने वालिद को इससे सज़ाए मौत से बचाया जा सके। मीर मुर्तज़ा ने इसी के सिलसिले में एक हफ्तावार मैगज़ीन भी शाया करना शुरू किया मुसावात के नाम से, जिसका मकसद था कि लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताया जाए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, मीडिया आज़ाद नहीं था और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलाई जाती थी। तो पब्लिक को डे टू डे सिचुएशन से अवेयर रखने के लिए इन्होंने ये मुसावात शुरू किया। My father is not guilty. A man who is not guilty should not be accused for something he has not done. Why should he go crawling up to a man who he appointed and appeal for something he has not done? He's an honorable man. He's not going to civil war, a very bloody civil war. It's going to be, people are going to go out in the streets, they're going to demonstrate. The military is going to try to suppress it. They're most probably going to use bullets, and they're going to use bullets right back at them. It's going to be spontaneous, and they're going to revolt because their leader who is going to be hung, it is their father who is going to be hung. He was always a hope for the people of Pakistan, and when the hope is being hung, the people go out. शाहनवाज़ भुट्टो का जो कैरियर था वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। 1985 में नीस जो फ्रांस का शहर है वहाँ वो अपने फ्लैट में थे और उनकी जो है वो डेथ हो जाती है वहाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बीवी उसमें इन्वॉल्व थी। देन मीर मुर्तज़ा का या फोर्सफुल जो आर्म्ड स्ट्रगल है वो उनकी स्टार्ट होती है। उन्होंने अल जुल्फ़िकार के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई काबुल में, अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से उनका जो मकसद था कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जिन्होंने ये सज़ा सुनाई थी मौलवी मुश्ताक हुसैन और दूसरे टॉप ब्रास इस्टेब्लिशमेंट की, उन सब को अटैक करना इनका एक मकसद था। इसी के लिए उन्होंने मार्च 1981 में PIA का बोइंग 720 जो कराची से पेशावर की परवाज़ पे था उसको हाईजैक किया और डाइवर्ट कर लिया उसको काबुल की तरफ। पहले काबुल में उतारा, दैन उसको दमास्कस में ले जाकर 13 दिन तक ये हाईजैकिंग जारी रही, जिसका मकसद ये था कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की उसको प्रेशराइज़ किया जाए ताकि पीपल्स पार्टी के जो एक्टिविस्ट थे तकरीबन 55 लोग, उनको आज़ाद कराया जा सके। और इनके इस दबाव में उस वक्त ज़िया हुकूमत ने उन लोगों को छोड़ भी दिया, लेकिन इसमें एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट था कि जब मेजर तारिक को सलादीन टीपू जो उस वक्त जो है वो हाईजैकिंग में के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने उसको मार दिया और वहाँ से मार के जहाज़ से नीचे गिरा दिया। टीपू का कहना ये था कि उसने ये समझा कि ये उस वक्त के जनरल अब्दुर्रहीम के बेटे हैं, लेकिन इसी की वजह से टीपू को 1985 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है काबुल में। और इसी हाईजैकिंग में एक अमेरिकन फ्रेड हबिल
بھی شامل تھے جو 2018 میں آئیوا اسٹیٹ کے گورنر کے لیے جنہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا. 1986 میں جب بے نظیر بھٹو کو گرین سگنل ملا یہاں کی محمد خان جنیجو کی حکومت کی طرف سے اور بے نظیر وطن واپس آئیں تو انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو سے کانٹیکٹس کیے, ان سے ڈماسکس میں ملاقات بھی کی کہ آئیں ہم جوائنٹلی پیپلز پارٹی کو اسٹرانگ بنا کر دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. لیکن میر مرتضیٰ نے اس سے انکار کر دیا اور بے نظیر بھٹو کو تلقین کی کہ آپ ضیاء الحق کے جو ہے وہ ناپاک عزائم سے بچ کر رہنا اور جو ہے یہ جو گرین سگنل آپ کو مل رہا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن میر مرتضیٰ بھٹو ان سے جو ہے وہ اتفاق نہیں انہوں نے کیا اور جو کہ بلیو کرتے تھے آرمڈ اسٹرگل پہ. بے نظیر بھٹو جو کہ پولیٹیکل اسٹرگل پہ بلیو کرتی تھی تو انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی. اس کے لیے بیگم نصرت بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی ایک کوشش کی کہ دونوں اپنے بچوں کو ملا کر اس ایک پولیٹیکل فورس قائم کی جائے, لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے میر مرتضیٰ بھٹو کا ایکچوئل پولیٹیکل کیریئر جس میں انہوں نے بہت زیادہ اپوزیشن دکھائی بے نظیر بھٹو کی 1993 گورنمنٹ کو. And this government which we have now, which is elected on, which got its votes on the blood of Zulfikar Ali Bhutto, twice got its votes, twice came to power on his sacrifice, is absolutely directionless. It has no direction. It seems to be in a state of drift. It is corrupt to the core. Its only purpose seems to be to earn money by hook or by crook. I had recently mentioned that it is worse than, it's not a government, it is Ali Baba and 40 thieves. Aside from a rotten economic system and social collapse, the foreign policy has been a failure. Murtaza wants that his father's party, the way it was, clean, no outsiders, that he wants a clean party. He says, why, if we are asking for democracy, why don't we have democracy in the party? Why don't we have elections in the party? And he's right. She made... But Benazir was bitterly opposed. Why was she opposed to her brother's return? Well, at that time, 1 year after their brother Shahnawaz's murder in 1986, Benazir had begun to negotiate with the military establishment in Pakistan to take power. And she was preparing, one would assume, to be General Zia's prime minister, who was still alive at the time. And the differences really started then. My father couldn't understand how she was willing to negotiate with the very establishment that had killed their father, that they believed had their brother killed, all for the sake of power. 1993 میں میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی ایک سیپریٹ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے قائم کی اور اسی دوران 1993 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا اور سندھ کی پروونشل اسمبلی میں ان کی ایک ہی سیٹ تھی جس پر وہ خود منتخب ہوئے اور انہوں نے اسمبلی میں آ کر بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو سخت کرٹیسائز کیا کیونکہ اس سارے ٹائم فریم میں ایک اور کریکٹر جو سامنے آیا تھا وہ آصف علی زرداری تھا جس سے میر مرتضیٰ کے شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور یہی اختلافات بے نظیر بھٹو سے بھی اختلافات کا سبب بنے. میر مرتضیٰ بے نظیر کے میں اصل کو بہت تنگ پہ کرے فاروق خان وہ تو کو پتہ ہے وہ بہت شراب پیندا پہ آج کل اور شراب پی کے اور ڈرنک پی ویندے اور پولیس اسٹیشن ویندے اور لوگوں کو ناجائز چھڑ ویندے اور ایک کریں اور وہ کریں ان کے خلاف شکایت شروع اجنو علیندی پہ ہے جو زرداری آکھے اپنی ذال کو بے نظیر محترمہ اللہ کو بخشے جو چھوڑیں گا لیکوں میں کو آتے جو بھئی ان کو سمجھ نہیں ہم دی سارے کلچر دی یا میں ہو سا یا وہ ہو سا اور اسی کو اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ میر مرتضیٰ کا جو انکاؤنٹر ہوا ہے 20 سپٹمبر جمعرات 1996 میں وہ اسی سے ایک جڑی ہوئی ایک کڑی تھی. 20 سپٹمبر کو کیا ہوتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو ایک پرائیویٹ پارٹی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں ان کی جو کلفٹن 70 کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے مطابق
جب وہ اس پرائیویٹ پارٹی سے واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے میں پولیس نے وہاں پر روکا اور ان کے گارڈز کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی، تو وہاں انہوں نے ریزسٹنس شو کی۔ پولیس کے مطابق پہلے ریزسٹنس میر مرتضیٰ کے گارڈز نے شو کی، لیکن 20-25 منٹ کی اس انٹینجلمنٹ کے بعد میر مرتضیٰ اپنی رہائش گاہ میں چلے جاتے ہیں اور یہ ٹائم ہو جاتا ہے تقریباً 8:30 بجے کا۔ 8:30 بجے دوبارہ پولیس آتی ہے میر مرتضیٰ کی ریزیڈنس پر اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس پر دوبارہ مزاحمت کے وقت میر مرتضیٰ زخمی ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیتھ ایک ایسا واقعہ ہے جو بے نظیر بھٹو میر مرتضیٰ کی سگی بہن ہیں اور ان کی گورنمنٹ میں یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آج تک اس کے جو اصل کردار ماسٹر مائنڈ اس انکاؤنٹر کے پیچھے تھے ان کا پتہ نہیں چلتا، اور اسی سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی فاروق لغاری اس گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، اور جس سے بے نظیر کی گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری بار بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دو عورتیں دے نال ہی میں نڈھال جی میں عملی پہ آئی تو میں کو آدھی ہے جو زرداری میں کو آتے ایک پاسے کر کے جو وہ مر گیا ہے، اچھا لیکن اس کو مت بتانا۔ تو بے نظیر میں کو آ کے میرے نالی میں چمڑ گئی ہے تو میں کو آ کے اس میں کو ڈس میرے پھرا جیندہ ہے یا مویا ہے۔ میں کہ Do you believe that Asif Zardari is involved in the killing of your father? Yes, Do you believe that Benazir Bhutto has a role to play? yes, unfortunately. I'm going to ask Ada. She presided over a state of lawlessness. My father was one of thousands killed under her second government. So certainly she bears a moral responsibility. And after his murder, my aunt played a very strong role in the cover-up. We were forbidden from filing an FIR. All the witnesses were arrested. They had no access to lawyers, to their families. In fact, they were kept in jail till her government fell. Well, certainly, Masood Sharif, who at that time was the head of the intelligence bureau that reported to the office of the Prime Minister, was at the scene of the crime that night. Several years later, was inducted into the Central Committee of Benazir's party. Now, to induct a man who has been accused publicly of your brother's murder sends a certain signal, I think. اسی لیے 20 سپتمبر کو بھٹو خاندان کے لیے ایک سیاہ دن قرار دیا جاتا ہے، اور 20 سپتمبر ایسا دن ہے جو میر مرتضیٰ بھٹو کی پیدائش کے صرف ایک ہی دن کا فاصلہ، یعنی 18 سپتمبر کو ان کی پیدائش کا دن ہے اور 20 سپتمبر ان کی جو ہے وہ اس افسوسناک موت کا دن ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سی وفات ہیں یا ایسی بہت سے انکاؤنٹرز یا کہہ لیں یا شوٹنگز ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو خود 2007 میں ایسے ہی ایک ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی اموات ہیں جن کی کوئی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور جس میں بہت ساری کنٹروورسیز ہمیشہ جنم لیتی رہی ہیں اور لیتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔